حکمائے اسلام اور صوفیاء کرام نے جہاں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات علم و قدرت و کلام، حیات و تکوین وغیرہ میں اجمالی گفتگو کی ہے تاکہ لوگوں کو فی الجملہ ان صفات کی معرفت حاصل ہو جائے، اسی طرح صفت وجود میں بھی اجمالی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفت وجود سے متصف ہونا تو جملہ اہل ادیان کے نزدیک مسلم ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ممکنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جس سے بظاہر وہ بھی صفت وجود کے ساتھ موصوف نظر آتے ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب یعنی ناقابل زوال، ابدی اور ازلی ہے، اور ممکنات کا وجود حادث اور موجد کا محتاج ہے۔ اب تحقیق طلب امر یہ ہے کہ ممکنات کا وجود مستقل وجود ہے یا غیر مستقل۔ مستقل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حدوث و بقا میں موجد کا محتاج نہ ہو، کہ یہ تو تنہا وجود حق کی شان ہے، بلکہ استقلال سے مراد یہ ہے کہ یہ وجود حادث نہ کسی وجود کا عین ہو نہ اس کا ظل۔ علماء ظاہر تو فرماتے ہیں کہ ممکنات کا وجود بھی بائیں معنی مستقل وجود ہے، گو ضعیف ہے کہ حدوث و بقا میں موجد کا محتاج ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ممکنات کے لیے مستقل وجود نہیں، وجود مستقل بس ایک ہی ہے، یعنی وجود حق، اور ممکنات کا وجود یا خیالی اور وہمی ہے، جیسا کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وحدت الوجود اسی کا عنوان ہے، یا وجود حق کا ظل اور پرتاؤ ہے، جیسا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو وحدت الشہود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر شیخ اکبر کے کلام میں وجود عالم کے خیالی ہونے سے خیالی غیر واقعی مراد نہیں، بلکہ خیالی واقعی مراد ہے، کیونکہ خیالی اشیاء میں بعض تو محض من گھڑت ہوتی ہیں جن کا کوئی منشا خارج میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مدار محض خیال پر ہوتا ہے، خیال کے قطع ہوتے ہی وہ بھی معدوم ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کو موجود فرضی کہا جاتا ہے، اور بعض واقعی ہیں جن کا منشا خارج میں ہوتا ہے کہ خیال قطع کرنے سے وہ معدوم نہیں ہو جاتی۔ اس قسم کو اصطلاح میں موجود انتزاعی کہتے ہیں۔ مثلا انسان کو گدھا فرض کرنا خیالی غیر واقعی ہے، اور اس کے اوپر نیچے مقدم مؤخر کہنا خیالی واقعی ہے، کیونکہ اگرچہ فوقیت تحتیت تقدم و تاخر کا خارج میں مستقل وجود نہیں، مگر اس کا منشا انسان میں موجود ہے۔ اسی طرح تمام موجودات انتزاعیہ کو سمجھ لیا جائے کہ ان کے لیے خود کوئی مستقل وجود نہیں، مگر ان کو خیالی غیر واقعی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ خیالی واقعی کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی غیر مقدم کو مقدم نہ کہے، فوق کو فوق نہ کہے، تب بھی مقدم مقدم ہوگا اور فوق فوق ہوگا۔ شیخ اکبر کا وجود عالم کو خیالی کہنا اس کے غیر واقعی ہونے کو مستلزم نہیں، اور واقعی کہنا وجود مستقل کو مستلزم نہیں۔ اس کی کہنا اور حقیقت تو محض ذوقی اور کشفی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے موجود انتزاعی کو اس کی نظیر کہا جا سکتا ہے، اور خیال واقعی کا موجود انتزاعی میں منحصر ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے وجود مستقل سے موصوف سمجھا ہے، دوسرے کو اس کا وجود اسی درجے میں منکشف ہوا ہو جس درجے میں موجود انتزاعی کو ہم نے سمجھا ہے، یا اس سے اس قدر زیادہ ہو مگر وجود مستقل کہلانے کا مستحق نہ ہو، اور خیالی امور کے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے جو فاعل مختار کے اختیار میں ہے۔
اس میں شک نہیں کہ علماء ظاہر کا قول بظاہر نصوص شرعیہ کے موافق ہے، مگر صوفیاء کرام کا قول بھی کسی نص کے خلاف صراحتاً نہیں، کیونکہ شریعت نے ممکنات کے وجود کا کوئی درجہ متعین نہیں کیا۔ اگر کسی کی سمجھ میں صوفیاء کا قول نہ آئے تو اس کو علماء ظاہر کے قول پر اعتقاد رکھنا چاہیے، مگر صوفیاء سے مزاحمت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا کشف اور ذوق ہے، جو اگرچہ حجت نہیں، مگر جب تک نصوص شرعیہ کے خلاف نہ ہو اس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، بالخصوص جبکہ منشا اس کا توحید کی تکمیل ہے، نہ تنقیص۔ اور اگر کسی عقل میں اس کا کشفی اور ذوقی ہونا بھی نہ آئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وحدت الوجود ان حضرات کی خاص حالت اور کیفیت کا نام ہے، جو غلبہ عشق و محبت الہیہ سے ان پر وارد ہوتی ہے۔ جیسا عشاق مجازی پر بھی اس قسم کی کیفیت بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے کہ محبوب کے سوا کسی چیز پر التفات نہیں ہوتا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کا دھیان لگا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرات صوفیاء کو غلبہ محبت و عشق اور غلبہ استحضار محبوب کی وجہ سے حضرت حق کے سوا کوئی بھی موجود معلوم نہیں ہوتا۔ قلب پر سلطان حق کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کے سوا ہر چیز حتیٰ کہ خود اپنی ذات بھی معدوم نظر آتی ہے۔ اب اگر کسی مغلوب الحال شاعرانہ کلام یا والہانہ عنوان سے کسی ایسے مضمون کا ایہام ہوتا ہو جو بظاہر توحید اسلامی کے خلاف ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے کسی محقق عارف سے رجوع کرنا چاہیے جو اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو۔ خود اپنی رائے سے کوئی مطلب متعین نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ شورانی طبقات میں فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بسا اوقات قلوب عارفین پر تجلیات الہی کی ہوائیں چلتی ہیں، اگر وہ ان کو زبان سے بیان کر دیں تو بعض دفعے عارفین کاملین بھی ان کو نہیں سمجھتے اور اہل ظاہر تو رد ہی کر دیتے ہیں، مگر ان لوگوں کے ذہن سے یہ بات اس وقت غائب ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہیں جو معجزات کی فراں ہیں، تو اس میں کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو ایسی عبارات بھی عطا فرمائے جن کے سمجھنے سے علماء عاجز ہو جائیں۔